کرام کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. کون ہے اولیاء کرام؟ الذین آمنوا. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو ایمان لے کر آئے، مومن ہو، مسلمان ہو. کافر چاہے کتنی ریاضت کر لے، کتنی عبادت کر لے، وہ خلاف عقل افعال تو دکھا سکتا ہے. میں نے اخبار میں پڑھا ایک جوگی تھا، اس نے کہا مجھے کچرے کے ڈھیر میں دبا دو، میں نہیں مروں گا. لوگوں نے اس کو کچرے کے ڈھیر میں مکمل طور پہ دبا دیا. 20 روز بعد نکالا تو وہ پھر بھی زندہ تھا. ہم کہتے ہیں ارے بھائی یہ تو کوئی کرامت لگتی ہے. تو معاذ اللہ غیر مسلم سے کرامت کا صدور نہیں ہوتا. غیر مسلم سے اگر خلاف عقل کام صدور پذیر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں، دھوکہ، شوبدہ بازی. استدراج مانا ہوتا ہے دھوکہ دینا، شوبدہ بازی کرنا. اس کو ہیپنوٹزم آپ کہتے ہیں، یا پھر اس کو نظر بندی کہا جاتا ہے. یہ تمام امور ہوتے ہیں جو کرامت سے ہٹ کر ہے. تو اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، اللہ کا ولی ایمان والا ہوگا، وکانوا یتقون، اور وہ جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تقوی کا لغوی معنی ہوتا ہے بچنا، اور آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. تو تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر اس کام سے بچنا جو اللہ کی ناپسندیدگی والا ہو، یا اور آسان اس کو سمجھ لیں کہ جو اللہ نے عبادات فرض اور واجب قرار دی ہیں ان کو ادا کرنا، اور جن امور سے بچنے کا حکم دیا اس سے مکمل طور پہ بچنا، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچنا، اس کو کہتے ہیں تقوی، پرہیزگاری. تو ولی کا اللہ تعالیٰ نے معنی کیا بیان فرمایا، اس کا مفہوم، اس کی ظاہری علامت کیا بیان فرمائی کہ ایک تو صاحب ایمان ہوگا، دوسرا تقوی اختیار کیے ہوگا. یعنی ایک تو یہ کہ وہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ ہوگا، اعلانیہ طور پہ گناہ نہیں کرتا ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کو وقت پر ادا کرتا ہوگا. دو باتیں ذہن میں رکھیے، تیسری ایک اور بات ملا کے پھر میں کلام آگے کرتا ہوں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد کعبۃ اللہ کے پاس گئے. کفار وہاں بیٹھ کے بتوں کی عبادت کر رہے تھے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تم ایک اللہ کی عبادت کرو. ان کا جواب دیکھیے کیا تھا. انہوں نے جواب دیا کہ حضور بات دراصل یہ ہے کہ ہم ان بتوں سے اس لیے محبت کرتے ہیں، اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ان کے وسیلے سے اللہ تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً یہ آیت نازل فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن سے ثابت ہوا کہ ولی جو ہے وہ صاحب تقویٰ ہوگا، اور یہ قرآن کی دوسری آیت بتا رہی ہے کہ وہ اپنے نبی کی پیروی کرتا ہوگا. دیکھیں اطاعت اور اتباع میں فرق ہوتا ہے. اطاعت مانے بھی پیروی کرنا ہے، اتباع مانے بھی پیروی کرنا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اطاعت میں حکم پہلے چاہیے پھر پیروی ہے، اور اتباع میں بغیر حکم کے پیروی ہوتی ہے. دو آپ کے نوکر ہیں، ایک حکم پر چلتا ہے، یہ کام کرو فوراً کر دیتا ہے، وہ کام کرو فوراً کر دیتا ہے، اور دوسرا آپ یوں ہی کرتے ہیں، وہ اشارہ دیکھ کے سمجھ جاتا ہے حضور کو پانی چاہیے، فٹافٹ لا کر دے دیتا ہے. ایک حکم کا انتظار کرتا ہے، ایک اشارے سمجھتا ہے. آپ کو کون محبوب ہوگا؟ اشارے سمجھنے والا. بس اطاعت ہے حکم کا انتظار، اتباع ہے بغیر حکم کے پیروی کر جانا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا، آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے. ساتھی نے پوچھا حضور کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرما کر اسی طرح آسمان کو دیکھا تھا اور مسکرائے تھے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں مسکرائے تھے، بس میں تو ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. یہ اتباع ہے، حکم تو نہیں تھا، اتباع کر رہے. تو اب یہ یاد رکھیے کہ ولی کامل وہ ہوتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچے، عبادات کو وقت پر ادا کرے، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی کو گزارے، وہ کامل ولی. اس کے ساتھ ساتھ النبراس شرح عقائد کی شرح ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھے، عقائد کے مسئلے پر ہے. علم کلام اس علم کو کہتے ہیں جس میں عقائد اسلام کو دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے. اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ولی لگاتار صغیرہ گناہ کرتا رہے، چھوٹا گناہ کرے اور لگاتار کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ولایت کو سلب فرما لیتا ہے.
اس سے دو مسئلے ثابت ہوئے. ایک یہ کہ ولی سے صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے، ولی سے صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے، اور اس صغیرہ گناہ سے وہ ولایت سے مسلوب نہیں ہوگا، اس سے ولایت فوراً سلب نہیں ہوگی. اس وقت سلب ہوگی جب وہ صغیرہ گناہ کو لگاتار کرتا چلا جائے گا. تو اگر بالفعل اس کو ولایت دے بھی دی گئی تھی تو زوال ولایت جائز ہے، لیکن زوال نبوت کا عقیدہ رکھنا کفر ہے. یاد رکھیے گا، نبوت کبھی زوال پذیر نہیں ہو سکتی. جس کو اللہ نے نبی بنایا وہ ہمیشہ نبی رہے گا، کبھی اس سے نبوت زائل نہیں ہوگی. لیکن ولی ہمیشہ ولی رہے گا، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، بلکہ گناہوں کی وجہ سے اس کی ولایت سلب ہو سکتی. ان تمام امور کی روشنی میں اب آپ دیکھیے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، جس کو آپ واقعی اللہ کا ولی تسلیم کر رہے ہیں، ایک تو وہ عبادات وقت پر ادا کر رہا ہوگا، نمازیں پڑھتا ہوگا، اگر کوئی عذر لاحق نہیں ہے تو جماعت میں بھی شریک ہوتے ہوں گے. اس کے علاوہ ریش مبارک ان کے چہرے پر ہوگی، اس کا رکھنا واجب ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر سنن پر عمل کر رہے ہوں گے. یہاں چھوٹی ضمن بات عرض کر دیتا ہوں. سنتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک سنن الہدا ہیں، ایک سنن زوائد ہیں. سنن الہدا ان سنتوں کو کہتے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت اختیار کیا، جیسے اذان دینا، اقامت. اور سنن زوائد ان سنتوں کو، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو کہتے ہیں جنہیں سرکار نے بطور عادت اختیار کیا. میں بہت امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں، اس ٹائم یہ پرچی نہ چلائیں. اگر آپ پرچی دیں گے آپ بھی محروم ہو گئے بات سننے سے، دوسرا بھی محروم ہوگا. غور سے سنیے، بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں اور وساوس کو دور کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور اصلاح میرا مقصود ہے. سنن دو طرح کی ہوتی ہیں، سنن الہدا، سنن زوائد. سنن ہدا وہ سنتیں ہیں جو نبی کریم نے بطور عبادت اپنائی، اختیار کی. اور سنن زوائد وہ سنتیں ہوتی ہیں جنہیں سرکار نے بطور عادت اپنایا، جیسے کھانے کی سنتیں، پینے کی، امامہ پہننے کی سنت ہے، مسواک کرنے کی سنت ہیں، یہ سنن زوائد میں آتی ہیں. سنن الہدا کے ترک پر آخرت میں گرفت اور ملامت ہے، اور سنن زوائد کے ترک پہ کچھ بھی نہیں، ملامت تک نہیں. تو اب یہ ہوتا ہے بعض اوقات، اب میں نے امامہ پہنا ہوا ہے، حضرت نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، میں کہوں گا حضرت نے تو امامہ پہنا ہی نہیں ہوا، حضرت مجھ سے ادنا ہے، میرا سر پہ امامہ ہے. اگر امامہ پہنے ہوتے تو یہ متبع سنت ہوتے، ورنہ نہیں. حالانکہ ٹوپی بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نماز امامے میں ادا فرماتے تھے. اور آپ کی حیات پر ایک کتاب لکھی، حیات اعلی حضرت، میں نے خود الحمدللہ اس کو دوبارہ مرتب کر رہا ہوں میں نئے سرے سے ایک دفعہ. اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد امامہ اتار لیا کرتے تھے، ٹوپی پہنتے تھے. تو ٹوپی پہننا کوئی خلاف سنت کام نہیں ہے. میں وسوسہ دور کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے قلوب میں اتنی شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک شخص غلط کام نہیں کر رہا اور ہم اس سے اس کام کو غلط تصور کر کے سلسلہ عقیدت منقطع کر لیتے ہیں.